مجھے ہجر نہ دے، از قلم صبا مغل، لاسٹ پارٹ۔ اگلے دن عمر گیلانی کی برسی ہے۔ صبح سے اشر بے چین تھا۔ اس کے کمرے میں جا کر اس کی چیزوں کو چھو کر اسے محسوس کر رہا تھا۔ دل تھا کہ بے انتہا اداس ہو جا رہا تھا۔ آج بھائی کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ کتنی دیر اس کی تصویر سے باتیں کرتا رہا۔ چھوٹو، مجھ سے ناراض تو نہیں کہ میں نے تمہارے بھابھی کو ملوایا اس کے قاتل بھائی سے؟ یقین کرو میں نہیں ملواتا اس کے قاتل سے، پر تم خود سوچو، جو ہم اتنا ظلم اس کے ساتھ کر چکے ہیں، اس کے بھائی کو جیل سے آزاد کروانا پڑا، مریم کو بہت سزا دی ہے ہم نے، زمین نے ملامت کی تو اسے معاف کرنا پڑا۔ عاشر اس کی تصویر سے دل کی باتیں کر رہا تھا۔ پلیز چھوٹو، تم ناراض نہ ہونا، وہ ہماری ماں سب سے بہت پیار کرتی ہے، اسی وجہ سے اس کے واحد رشتے سے میں نے اسے ملوا دیا، پر روز روز نہیں، کبھی کبھار اس کا بھی حق ہے اپنے بھائی سے ملے، جیسا بھی ہے اس کا بھائی تو ہے نا۔ مجھے تم سے جدائی کا احساس ہے، تم میرے پیارے بھائی ہو، میں اس قاتل سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، نہ کبھی اسے معاف کر سکتا ہوں۔ چھوٹو، بہت یاد آتے ہو تم، ہر وقت، ہر لمحہ، کاش تم ہم سے جدا نہ ہوتے۔ آج بھی اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں عمر گیلانی کو سوچ کر۔ جیسا کمرہ وہ چھوڑ کے گیا تھا سب ویسا ہی تھا۔ عمر کا کمرہ بند رہتا، کبھی کبھار احمد یا عاشر آتے، کچھ وقت گزارتے اور چلے جاتے، اس کی چیزوں کو چھو کر اسے محسوس کرتے اور چلے جاتے۔ آج وہ خود کو اپنے چھوٹے بھائی کے آگے شرمندہ محسوس کر رہا تھا، اس لیے ہر چیز کو چھو کر محسوس کر رہا تھا اور اپنی صفائی بھی پیش کر رہا تھا۔ یوں ہی اس کی الماری کھولتے ہوئے اس کی چیزیں دیکھنے لگا۔ چیزیں دیکھتے ایک شاپر گرا اس کے ہاتھ لگانے سے۔ عاشر نے جھک کر اسے اٹھایا۔ اس میں موبائل، واچ اور اس کی چیزیں پڑی تھیں۔ عاشر کو یاد آیا کہ شاپر فارم ہاؤس میں اس کمرے سے ملازم لایا تھا جس میں عمر کا قتل ہوا تھا۔ کمرہ بند کرنے کے بعد کافی وقت کے بعد ملازم نے دیا تھا، تب عاشر نے عمر کی یہ چیزیں اس کے کمرے میں رکھوا دی تھی۔ آج جانے کیوں دل چاہا اس کا موبائل کھولے، گیلری میں سے اس کی کچھ پکس نکال کر انلارج کروائے۔ اسی وقت اسے چارجر پر لگایا عاشر نے۔ عمر کا چارجر اسے بیڈ کے سائڈ ڈرا سے ملا تھا۔ موبائل چارج ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد یاد آنے پر اس نے موبائل کھولا، جو واقعی کھل گیا۔ عاشر کو خوشی سی محسوس ہوئی۔ تینوں بھائیوں کی پرانی تصویریں اسکرین پر چمکنے لگیں۔ تصویر کے ساتھ آنکھوں میں پانی بھرنے لگا عاشر کی۔ کتنا کچھ یاد آیا، عمر کے ساتھ گزرے پل، بھائیوں کے پیار محبت کے پل۔ پاسورڈ نہیں تھا موبائل پر، سکون سے وہ اس کے موبائل کو دیکھنے لگا۔ گیلری میں پہنچ کر جو سب سے اوپر ویڈیو تھی اس نے پلے کی مسکرا کر۔ عمر کا خیال اس کی شرارتی مستی اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ سوچتے ہوئے اسکرین کے منظر پر نظر جمائی تھی اس نے۔ ایک قیامت تھی جو اس پر گزرنے لگی۔ ایسا لگا تھا زلزلوں کی زد میں آیا تھا وہ۔ اللہ اسے یہ بھی دکھائے گا، سوچا نہ تھا عاشر نے۔ سانس گھٹنے لگا تھا اس کا ایک ایک منظر کو دیکھ کر۔ وہ کتنے لمحے ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا موبائل اسکرین پر۔ عاشر کے چہرے پر اذیت رقم ہونے لگی تھی، آنکھیں لال ہونے لگی تھی۔ عمر گیلانی کا یہ چہرہ اور اس کے اس روپ سے تو وہ انجان تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی، اس کا چھوٹو ایسا ہوگا، عاشر نے کبھی سوچا نہ تھا۔ کتنا انجان اور بے خبر تھا وہ، اتنا گھٹیا اس کا بھائی ہو سکتا ہے، سوچا نہ تھا۔ اسکرین کا منظر کوئی عام منظر نہ تھا، موت کا منظر نہ تھا، بلکہ وہ تو مرد کی درندگی اور ہیوس کا منظر تھا۔ اتنا ظلم مریم پہ ہوا ہوگا عاشر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اسے جو بتایا گیا تھا حقیقت اس سے مختلف تھی۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو، میں معافی مانگتی ہوں، تمہارے پیر پکڑتی ہوں۔ مریم اس کے قدموں میں گر گئی تھی اور رو رو کر اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ہا ہا ہا، عمر گیلانی ہنسنے لگا، اسے کندھوں سے تھام کر اپنے روبرو کیا۔ تھپڑ مارتے وقت تم نے سوچا نہیں، اب میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا، سمجھی؟ عمر نے اس کے کندھوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرنے لگا۔ وہ اس کو جھٹنا چاہ رہی تھی پر کمزور غالب آ رہی تھی۔ عمر کے بے رحم لفظوں کی کاٹ کی چبھن نے مریم کے وجود کو لہو لہان کر کے رکھ دیا تھا۔ مریم اپنی ہمتیں جمع کرنے لگی اس کے بے رحم پکڑ سے نکلنے کے لیے۔ پہلے سوچا تھا تم سے دوستی کر کے تمہیں تحفوں کا ڈھیر دے کر پھر تمہارے اس خوبصورت وجود کو حاصل کروں گا، تمہاری مرضی سے تمہیں پیسوں میں تول دیتا میں مریم قریشی، پر اب عمر گیلانی نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ وہ اسے اس کی بے بسی کا احساس دلا رہا تھا۔ اب مریم نے سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ مریم نے اپنے ہاتھوں کا زور لگا کے سے دور ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر زور سے ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ کندھوں پر اس کے دوبارہ اپنے ہاتھ رکھتا ہوا بولا، اب تو وجود حاصل بھی کر لوں گا اور اس کی قیمت بھی وصول کروں گا۔
عمر گیلانی کے لفظوں کا وار خالی نہیں جا رہا تھا. اس کا کہا ایک ایک لفظ مریم کے اعصاب کمزور کر رہا تھا. نہیں نہیں عمر، مجھے معاف کر دو پلیز، ایسا نہیں. وہ سسک کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہ رہی تھی پر وہ اسے مضبوطی سے تھام چکا تھا. تم نے میرا انتقام نہیں دیکھا، اس تھپڑ کی قیمت تمہیں چکانی ہی پڑے گی مریم قریشی. کوٹھے پر بیچ کر تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں گا. جب ہر رات تمہارا جسم بکے گا اصل مزہ تب آئے گا میرے دل کو سکون. ساری عمر روگی اور پچھتاؤ گی اس تھپڑ پر جو تم نے مجھے مارا تھا. تم نے میرے منہ پر تمانچہ مار کر مجھے یونی میں ذلیل کرا دیا. میں تمہارے روح پر تمانچہ ماروں گا، تمہارا جسم ہی نہیں روح کو بھی نوچیں گے کوٹھے پر. تم نے میری دوستی کی آفر ٹھکرائی تھی نا، اب ہر رات نیا دوست نئے انداز میں تمہارے جسم سے کھیلے گا. تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤ گی. یہ ہے میرا انتقام، عمر گیلانی کا انتقام. وہ اس کی گرفت سے نکلنا چاہ رہی تھی پر وہ اس کے لفظوں کی کاٹ سے ٹوٹ چکی تھی. وہ چاہ کر بھی اس کا حصار توڑ نہیں پا رہی تھی. ایسی گندی اور غلیظ باتیں کسی بھی عورت کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا. وہ ڈر گئی، اس ڈر نے اس کے حوصلے توڑ دیے تھے. میں تو پیسے دے کر تمہارے حسن کو خراج تحسین دیتا پر تم نے خود موقع گوا دیا. تو وہ افسوس کرتا اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا. وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی. وہ اس کی کلائی مڑوڑتا بالکل سامنے کی دیوار سے لگا دیا مریم کی پیٹھ کو. اچانک اس کی قمیض آگے سے پھاٹ دی. عاشر سانس روک گیا. اس لمحے اس کو اندازہ ہو گیا یہ کیمرہ اس کے بھائی نے خاص سیٹ کیا تھا یہ سب ریکارڈ کرنے کے لیے، جس سے صرف وہ واقف تھا اور کسی کو خبر نہ تھی. مریم نے چیخ ماری. اس لمحے دور ہونا چاہا، اپنے وجود کو چھپانا چاہا پر وہ معصوم چڑیا صرف پھڑپڑا رہی تھی. پلیز چھوڑ دو، خدا کے واسطے مار دو، یہ نہ کرو. کندھے برہنہ ہو گئے تھے اس کے. وہ اس کی گرفت سے نکل گئی. بھرپور کوشش کرنے کے بعد وہ منتیں کر رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی پر منظر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. وہ اسے کھینچ کر دوبارہ کیمرے کے سامنے لایا. اس کی مکمل قمیض پھاڑنی چاہیے عمر نے. وہ چیخ رہی تھی، گڑگڑا رہی تھی. اس سے پہلے وہ اس کی مکمل قمیض پھاڑ دیتا اسی لمحے دروازہ کھلا. عمر گیلانی نے پلٹ کر دیکھا. کیمرے کے سامنے جمشید کا چہرہ آیا جس نے مریم کی کلائی عمر کی گرفت سے آزاد کروائی اور کہا، عمر یہ ٹھیک نہیں، چھوڑو. جمشید نے سخت لہجے میں کہا، جمشید تو جا، ابھی تجھے بھی موقع دوں گا اور دوستوں کو بھی بلا لا، سب کا نمبر آئے گا. عمر نے کمینے پن سے کہا. پر جمشید کے سخت تاثرات میں فرق نہ آیا تھا. جب وہ بولا تو ڈوک ٹوک لہجے میں بولا، نہیں عمر، آج تک ہم نے کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کی. جو آئی اپنی مرضی اور ضرورت کے لیے آئی ہمارے بستر پر، اسے جانے دے. جمشید نے مریم کو اشارہ کیا. کیمرے کے سامنے وہ دونوں تھے. مریم سائڈ پر تھی. عمر کے پیچھے سے وہ چادر میں لپٹے جانے لگی. جمشید تم بیچ میں نہ پڑو اب کے، عمر نے کرخت لہجے میں کہا. مریم رکو. عمر شاید مریم کو پکڑنے کے لیے وہاں سے جانے لگا. جمشید نے اسے پکڑا اور جلدی سے بولا، مریم بھاگ جاؤ یہاں سے. عمر کو پکڑتے ہوئے جمشید نے چیخ کر کہا. دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہوئی. دونوں نے ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھایا. جمشید تم غلط کر رہے ہو، عمر نے غصے سے کہا. غلط تم ہو عمر، جمشید نے دو بدو کہا. اس لمحے عمر نے گملہ اٹھا کر جمشید کے سر پہ مارا. وہ دونوں ہاتھوں سر تھامتا زمین پر بیٹھتا چلا گیا. مریم کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی قریب سے. شاباش افضل، تم اس چڑیا کو پکڑ لائے. افضل خاص ملازم تھا گیلانیز کا. وہ اسے پکڑ کر عمر کے پاس لے آیا. عمر نے کافی لاتیں ماری جمشید کو. وہ کراہنے لگا. مریم اس کی حالت دیکھ کر ایک بار پھر چیخ اٹھی. بے غیرت ہے تو جمشید، ایک لڑکی کے لیے بچپن کے دوست سے بے وفائی کی. اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ اس کا حشر کیا کرتا ہوں. نہ زندوں میں رہے گی نہ مردوں میں. ایسی حالت کروں گا اس کی. عمر نے ایک ساتھ جمشید اور مریم کو دھکا دیا تھا. اب مریم دوبارہ منظر پر تھی. وہ مچل رہی تھی، اپنی کلائی چھڑانی چاہ رہی تھی. افضل تم ابھی جاؤ، پھر میرے دوستوں کے بعد تمہیں بھی موقع دوں گا. یہ لڑکی سب کے نیچے ہو کر جائے گی، پھر کوٹھے کی زینت بڑھائے گی. کیوں جمشید؟ افسوس تجھے اس سنہری موقع سے محروم ہونا پڑے گا. بڑا ہمدرد بن رہا تھا نا اس کا. تیرا حشر کیا کرتا ہوں دیکھتا جا. جی سائیں، جیسا آپ کا حکم، افضل نے کہا. دروازہ بند ہونے کی آواز آئی جس سے لگا افضل چلا گیا. عمر نے جمشید کو لاتیں ماری ایک بار پھر. اب کے مریم کے جسم سے اس نے چادر کھینچ کے ہٹائی تھی. اس کی پھٹی قمیض کے کچھ ٹکڑے اس کے جسم پر اب بھی رہ گئے تھے. وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا. اس کی مکمل قمیض پھاڑ دی تھی. اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لمس چھوڑنے لگا. وہ چیخ رہی تھی، اسے دھکا دے کر دور ہونا چاہ رہی تھی پر اس کے نڈھال اعصاب میں اتنی طاقت نہ تھی.
وہ اسے دور نہ کر سکی۔ غصے میں عمر نے اس کے گال پر دانت گاڑے۔ اس کی چیخیں عاشر کو لگا اس کا سانس گھٹ رہا ہو۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ عاشر کے آنسو نکل آئے تھے۔ جمشید چیخ کر دہائیاں دے رہا تھا، عمر رحم کرو، ظالم نہ بنو۔ عاشر نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک بار موبائل پھر تھاما۔ مریم کے چہروں پر دانتوں کا گہرا نشان بن گیا تھا۔ جمشید کو ایک اور زور سے لات ماری تھی اس نے۔ مریم اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے اسے دانت سے کاٹنا چاہا، پر عمر گیلانی کی گرفت سے پھر بھی نہ نکل سکی وہ۔ اب کہ عمر نے اسے کئی تھپڑ مار دیے۔ مجھے کاٹے گی کمینی، اتنی ہمت! عمر نے چلا کر کہا۔ ایک اور تھپڑ اسے مارا۔ اس کے بال بکھر چکے تھے۔ اس کے بالوں کو پکڑ کر زور سے کھینچا اور اب اس کے کندھے پر دانت گاڑے عمر نے۔ وہ ایک بار پھر چیخ پڑی تھی۔ وہ مکمل ٹوٹ چکی تھی۔ اب کہ عمر نے اس کے سینے کو برہنہ کرنا چاہا۔ نہیں عمر، پلیز نہیں۔ مریم نے التجا کی۔ وہ ایک ہاتھ سے جتنی مزاحمت کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ عمر کی شفقت کے آگے اس کی طاقت کم پڑ رہی تھی۔ عمر نے ہاتھ بڑھایا، دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور عمر نے کہا افضل۔ پلٹ کر دیکھا، اس کا شوق چہرہ کیمرے کے سامنے نظر آیا عاشر کو۔ عمر کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ چھوڑ میری بہن کو، کتے کمینے! ارسلان قریشی نے ایک ہاتھ سے مریم کو اس کی گرفت سے نکالا اور دوسرے ہاتھ میں بڑا چھرا تھا۔ عمر گھبرا گیا اس کے ہاتھ میں چھرا دیکھ کر۔ اپنی بہن کی اس حالت کو دیکھ کر اپنے بھائی کے اندر ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ افضل، افضل! عمر نے اسے آواز دی۔ عمر جو بھاگنے کے پرتور رہا تھا کیونکہ اس نے ارسلان قریشی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا دیکھا تھا۔ وہ ایک عورت کے سامنے تو مضبوط بنا ہوا تھا، اصل مرد کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ مریم کو ایک سائیڈ کر کے دوسرے لمحے اس نے بغیر سوچے اس کا سر قلم کر دیا۔ خون کا ایک فوار چھوٹ گیا۔ اپنی بہن کی اس حالت میں اس نے سوچے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ جمشید دنگ رہ گیا تھا، اس کی بھی چیخیں نکل گئی تھی۔ آج گھر میں افراتفری تھی کیونکہ عمر گیلانی کی برسی تھی۔ غریب بچوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ آج بہت بڑے پیمانے پر خیرات کا انتظام کیا ہوا تھا گیلانی ہاؤس میں۔ خدا کا واسطہ ہے آج اپنا منحوس چہرہ لے کر ہمارے سامنے نہ آؤ، عائشہ ربانی نے مریم سے کہا جو زونی اور علی کو کھانا کھلا رہی تھی۔ جی آپی، بچوں کو کھانا کھلا کر میں اندر چلی جاؤں گی، مریم نے آہستہ آواز میں کہا۔ مریم کو احساس تھا ان کے دکھ کا، اس لیے وہ خود ان کے سامنے نہیں آنا چاہ رہی تھی، پر نوشابہ آپی نے کہا بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے اس سے وہ انکار نہ کر سکی، ورنہ اس کا خود کا کوئی ارادہ نہ تھا ان کے سامنے آنے کا۔ بہتر یہ ہوگا تم اپنی بیٹی پر توجہ دو بجائے دوسروں کو سنانے کے۔ اسی وقت احمد نے عائشہ سے کہا۔ پری کو 2 دن سے بخار تھا، اس لیے احمد نے اس کی لاپرواہی جتائی، جس کی ماں کل رات پہنچی تھی اسلام آباد سے اپنے چھوٹے بھائی کی برسی کی وجہ سے، ورنہ اولاد کی اسے پرواہ کہاں تھی جسے اپنا سیاسی کیریئر ہی عزیز تھا۔ احمد کے طنز کو اگنور کر گئی اور مضبوط لہجے میں بولی، لگتا ہے بھائی اب عمر کو بھول گئے ہیں آپ، اسے دیکھ کر میرے زخم تازہ ہو گئے ہیں، اب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ آج کا دن کوئی عام دن تو نہیں؟ عائشہ نے شدت سے کہا، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں بھولا، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ مریم کو کچھ کہنے کے بجائے اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کرو، یہ تمہارے اور عمر کے دونوں کے حق میں بہتر ہے، احمد نے سہولت سے کہا۔ مریم شرمندہ ہونے لگی دونوں بھائی بہن کی بحث پر۔ احمد کے کہے آخری لفظوں پر مریم چونکی۔ عائشہ نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا احمد کی بات پر۔ ٹھیک ہے، نہیں کہتی کچھ آپ کی لاڈلی بہن مریم کو، پر افسوس ہو رہا ہے آپ بھول گئے اپنے چھوٹے بھائی کو، اس کا بے دردی سے قتل کرنے والوں کے لیے آپ کا دل نرم پڑ گیا۔ قیامت کے دن آپ ضرور شرمندہ ہوں گے اپنے بھائی کے آگے، جس کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے بجائے ان کے ساتھ ہو گئے ہیں آپ اور عاشر دونوں اس معصوم کو بھول گئے۔ عائشہ نے اپنے آنسو پونچھے بے دردی سے۔ پر میں کبھی معاف نہیں کروں گی اپنے چھوٹے بھائی کے قاتلوں کو۔ عائشہ کے آخری لفظوں میں شدت تھی۔ عائشہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ احمد اسے زیادہ دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں افسوس تھا عائشہ کے لیے۔ کاش میں تمہیں سمجھا سکتا قیامت کے دن ہمارا کیا حشر ہوگا، جو اللہ کی زمین پر خود کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں اور اس کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے کر انصاف کا دعویٰ کرے ہیں۔ کاش میری بہن تمہیں سمجھا سکتا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل۔ احمد کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ مریم دونوں بچوں کو کچن کی ڈائننگ سے لے کر آ گئی تھی کیونکہ احمد اور عائشہ کی بحث شروع ہو گئی تھی۔ وہ بچوں کو بڑوں کے جھگڑے سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ وہ گہری سوچ میں گم تھی کہ اچانک علی کے آواز پہ چونکی۔ پھپھو گندی ہیں، علی نے کہا۔ ایسے نہیں کہتے علی، آپ اچھے بچے ہو، مریم نے چاول بھرا چمچ اسے کھلاتے ہوئے کہا۔ پھپھو آپ کو ڈانٹتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، علی نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے بھی اچھی نہیں لگتی پھپھو، اب کے زونی نے کہا۔ علی اور زونی
آئندہ آپ دونوں کو بڑوں کو کچھ کہتے نہ سنوں، ورنہ آپ کے ساتھ میں نہیں کھیلوں گی۔ مریم نے پیار سے سجیسٹ کی دونوں کو۔ اوکے آنٹی، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ ان کے معصوم اور کیوٹ انداز پر مریم کو ان پہ بے انتہا پیار آیا، اسے دونوں کے سفید گالوں پر بوسہ دینے لگی۔ دونوں کھل اٹھے۔ وہ دونوں کو کھانا کھلا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج صبح سے عاشر سے بھی اس کا سامنا نہ ہوا تھا۔ آج کے دن گھر کسی فرد سے ملنا نہیں چاہتی تھی وہ۔ رہ رہ کر مریم کو وہ ظالم یاد آ رہا تھا جس کے ظلم کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے کیا کچھ برداشت کیا، سارے زخم ہرے ہونے لگے تھے۔ عاشر کا رویہ بدل چکا تھا اس کے ساتھ، پھر بھی ڈر تھا آج کے دن کہیں اپنے بھائی کی یاد میں اس کے ساتھ زیادتی نہ کر جائے۔ اگر مریم کے اختیار میں ہوتا تو وہ خود کو غائب کر لیتی تاکہ عمر کے گھر والوں سے آج کا دن اس کا سامنا نہ ہو پائے، پر وہ بے بس اور مجبور تھی۔ وہ کمرے میں کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ دروازے کے نوک ہونے پر وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے احمد بھائی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ مریم، عاشر کہاں ہے؟ کافی دیر سے نظر نہیں آ رہا، احمد نے فکر سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا احمد بھائی، وہ صبح سے مجھ سے نہیں ملے، مریم نے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ اس پر گھبراہٹ سوار تھی۔ احمد نے اچھی طرح محسوس کیا اس کے اضطراب کو۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ کہا کیا عاشر نے تمہیں؟ احمد نے اپنی سوچ کے مطابق اس سے پوچھا۔ نہیں احمد بھائی، مریم نے کہا۔ وہ اندر آ چکا تھا اس کے کمرے میں، جبکہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا احمد نے۔ کچھ پریشان ہو تم، مجھ سے کہہ سکتی ہو مریم، احمد نے اپنائیت سے کہا۔ احمد بھائی وہ، مریم کی زبان لڑکھڑائی۔ کہو کیا ہوا، احمد نے اسے کہا۔ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دیں، آپ سب کی تکلیف کا باعث ہے آج کے دن میرا یہاں ہونا، یقین مانے ہمیں احساس ہے آپ کے سب نقصان کا، مریم نے آہستہ آواز میں کہا۔ عمر نے جو بھی کیا ہو اس کی سزا ارسلان اسے دے چکا تھا، پر اس کے اپنوں کو درد دے کر وہ لوگ بھی خوش نہ تھے۔ بس کرو مریم، معافی ہمیں مانگنی چاہیے، تمہیں نہیں۔ ظلم تمہارے ساتھ ہوا تھا، غلط میرا چھوٹا بھائی تھا، تم نہیں۔ ہم سب کے بیجا لاڈ پیار نے سے بگاڑ دیا۔ بیجا لاڈ پیار دے کر بگاڑ تو دیتے ہیں بڑے، پر یقین مانو احساس تب ہوتا ہے جب بہت بڑا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ہو سکے تو تم ہمیں معاف کر دو اس ظلم پر۔ تمہارے بھائی نے جو کیا وہ کوئی بھی غیرت مند بھائی کر سکتا ہے، وہ اپنی جگہ صحیح تھا۔ احمد نے جھکی نظروں سے اعتراف کیا، اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر مریم نے کھولا اور کہا، احمد بھائی بس رہنے دے، پر معاف نہیں کر سکتی عمر گیلانی کو کبھی بھی۔ وہ رو پڑی، زبان لڑکھڑائی اس کی۔ جانتا ہوں ہمیں معاف کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا، اتنا آسان نہیں وہ سب بھولنا، بہت ظلم کیا ہے ہم نے تمہارے ساتھ، خدا را ہمیں کوئی بددعا مت دو، ہم پہلے ہی بہت مسائل سے گزرے ہیں۔ سکون، خوشی، اس گھر کی رونقیں سب ختم ہو گئی ہیں، سکون ہم تینوں بھائی کی زندگی میں نہیں رہا، احمد نے درد سے ٹرو لہجے میں کہا۔ میں نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی احمد بھائی، مریم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کا پرسکون انداز صاف واضح کر رہا تھا اس نے کبھی بددعا نہیں دی تھی ان لوگوں کو۔ شاید جو لوگ اللہ کے سپرد اپنے معاملات کرتے ہیں وہ اتنے ہی پرسکون ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے، احمد نے کہا۔ مریم نے حیرت سے ان کو سنا۔ ایک بات آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں سب جان گیا ہوں جمشید کی زبانی کے اس دن فارم ہاؤس میں کیا ہوا تھا۔ یقین مانو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے بھائی کے اس ظلم پر، جس بات کو میں معمولی سمجھتا تھا اس کی اصل حقیقت جان کر میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے لگا تھا تم دونوں میں دوستی تھی، پر عمر کا مطالبہ تم نے مانا نہیں، جس وجہ سے اس نے کڈنیپ کیا تم کو اور زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ پر اصل حقیقت تمہارا کردار جان کر میں شوق ہوا، جو کچھ وہ تمہارے ساتھ کرنے کا سوچ رہا تھا جان کر خود بہت افسوس ہوا تھا مجھے افسوس ہے، اور تا عمر تم سے شرمندہ رہوں گا عمر کی اس حرکت پر۔ یہ ہم سب کے بے انتہا لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ وہ حیرت سے احمد کی بات کو سن رہی تھی۔ یقین کرو عاشر تو مکمل بے خبر ہے اس سچائی سے، وہ کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی ہم نے اسے کچھ بتایا ہے۔ عاشر تو بس سمارا کے ساتھ خوش تھا، بابا صاحب نے اسے مجبور کیا تم سے شادی کرنے پر۔ عاشر بہت حساس ہے، اس لیے عمر کا درد اس نے اپنے اندر چھپا لیا، نہ وہ گہرائی میں گیا، نہ ہم نے اسے اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ اگر ہو سکے تو ایک کام کرنا۔ وہ کیا احمد بھائی؟ مریم حیران تھی اس کے التجائے بھرے لہجے سے۔ عاشر سے کبھی مت ذکر کرنا عمر کے اصل کردار کا، عاشر سب بھول کر آگے بڑھ رہا ہے تو میں نہیں چاہتا وہ دوبارہ واپس اس جگہ آ جائے، وہ برداشت نہیں کر پائے گا یہ سب، احمد نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔
ایسا کچھ نہیں ہوگا احمد بھائی، نہ انہوں نے کبھی مجھ سے اس بارے میں بات کی ہے اور نہ میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ ان بے رحم لمحوں کو دوبارہ سوچوں۔ مریم کے لہجے میں کٹ تھا۔ مریم تم میری بہن ہو، اللہ نہ کرے جو تم دوبارہ ان لمحوں کو سوچو۔ اللہ تمہیں بہت خوشیاں دے، یقین مانو تمہاری خوشی میں ہی اس گھر کی خوشیاں ہیں۔ میں کوشش کروں گا عائشہ یا بابا سائیں سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ احمد کا لہجہ مضبوط تھا۔ شکریہ بھائی، آپ نے بہت کچھ کیا ہے میرے لیے، مریم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ چلتا ہوں، ذرا دیکھوں عاشر کہاں ہے، صبح سے نہیں ملا، احمد نے کہا۔ مریم سے اور واپس مڑنے لگا۔ ابھی دروازے تک پہنچا نہیں تھا کہ عجیب شور شروع ہوا۔ آگ آگ کا شور اٹھا۔ احمد تیزی سے باہر نکلا، دل گھبرانا شروع ہو گیا تھا۔ مریم بھی گھبرا گئی، وہ بھی تیزی سے باہر نکلی ان کے پیچھے۔ احمد آواز کی طرف گیا جو سیکنڈ فلور سے آ رہی تھی۔ عمر کے کمرے کے باہر کھڑے ملازم نے ہی شور مچایا تھا۔ عمر کے کمرے میں آگ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ احمد نے شوق لہجے میں کہا۔ مریم نے اس کی زبان سے کہے لفظوں پہ حیران ہوئی تھی۔ دروازہ کھولو، احمد نے حکم دیا۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور سامنے زمین پر بیچوں بیچ عاشر کو بیٹھا دیکھ کر اس کا سر گھٹنوں میں تھا۔ احمد کو لگا اس کی جان کسی نے نکال دی ہو۔ عاشر باہر نکلو، عاشر سن رہے ہو تم؟ احمد نے چیخ کر کہا۔ احمد کی آواز پر اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں لہو رنگ تھی۔ احمد کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اس نے دوبارہ اپنا سر گھٹنوں پر دے دیا۔ اس کی ایک نظر میں کیا کچھ نہ تھا، وہ صرف احمد ہی سمجھ سکتا تھا۔ اس کی شکوہ کرتی نظریں اس کی روح کھینچ گئی تھیں۔ وہ کانپ اٹھا، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ عاشر یقیناً جان چکا تھا عمر کے کیے ظلم کے بارے میں۔ اس کی شکوہ کرتی نظروں نے سب کہہ دیا تھا احمد سے۔ اس کی جذباتی طبیعت سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا، پر اتنا شدید ریئیکشن وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ عاشر باہر آئے، خدا کے واسطے باہر آ جائیں، مریم نے چیخ کر کہا۔ وہ بے خبر تھی اس کے رویے کی وجہ سے، پر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود کو اس آگ کے سپرد کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ احمد بھائی کچھ کریں، عاشر کو بچا لیں، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، مریم نے تکلیف سے کہا۔ احمد نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور آگ کے بھڑکتے شعلوں کو دیکھا۔ عائشہ بھی ہانپتی ہوئی پہنچ گئی۔ عاشر میرے بھائی کیا ہوا ہے، باہر آؤ۔ پر عاشر گونگا اور بہرا بن گیا تھا۔ سب کے چیخنے پر اس نے گردن اٹھائی ضرور تھی، پر کہا ایک لفظ بھی نہیں۔ سب کی نظر اس پر تھی، جبکہ عاشر کی نظر بھڑکتی آگ پر تھی۔ احمد کو اندازہ ہو گیا عاشر کے اگلے قدم کا۔ اتنا سوچنا ہی اس کی روح کو فنا کرنے لگا۔ آگ میں کود کر اپنے بھائی کو بچانے کے لیے وہ آگے بڑھا۔ اسی لمحے کسی نے اس کا بازو تھاما۔ احمد نے پلٹ کر دیکھا، بابا صاحب نے اس کا بازو وہیں تھاما تھا۔ احمد تم نہیں، ملازم اندر جائے گا۔ رحیم تم جاؤ اندر، احد گیلانی نے ضبط سے کہا۔ ان کو ہمیشہ سے عاشر کی جنونی طبیعت کا خار تھا۔ اس وقت بھی وہ اسی کیفیت سے گزر رہا تھا، پر باپ ایک بیٹے کے لیے دوسرے بیٹے کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس نے احمد کو روکا۔ نہیں بابا صاحب، میں ہی جاؤں گا۔ اس لمحے وہ بغیر کسی پرواہ کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آگ کے شعلے اس کے بازو کو چھو گئے تھے، پر بغیر کسی کی پرواہ کیے احمد کی نظر عاشر پر تھی۔ لمحوں میں وہ اس تک پہنچا اور اس کو تھام لیا۔ چلے جائیں احمد بھائی، مجھے نہیں جینا، عاشر نے شدت سے کہا۔ عاشر خدا کے واسطے یہاں سے چلو، ورنہ اس آگ میں تم اکیلے نہیں، میں بھی اپنی جان لے لوں گا۔ چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، تمہارے بچوں کو، خاص کر مریم کو تمہاری ضرورت ہے، اس لیے چلو۔ احمد کے کہے آخری لفظوں پر وہ اس کے گلے لگا تھا شدت سے۔ کتنی تڑپ تھی، کتنا درد تھا اس کے گلے لگنے میں، جسے اندر تک احمد نے محسوس کیا۔ میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا بھائی، میں مریم سے ہی نظریں ملا کر نہیں جی پاؤں گا، مجھے مرنے دیں پلیز۔ ایک بار پھر وہ مرد جو کبھی رویا نہیں تھا، جسے شدید نفرت ہوا کرتی تھی مردوں کے رونے سے، وہ اپنے بڑے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ احمد اسے خود میں بھیجتا آگ کے شعلوں کو اپنے بازوں اور پیٹھ پر برداشت کرتا، اسے خود سے لگائے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ یہ صرف احمد ہی جانتا تھا کس طرح اس نے اس ہٹے کٹے مرد کا وزن خود پر برداشت کیا تھا، اس آگ سے اپنے بھائی کو بچا لایا تھا وہ آخرکار۔ احد گیلانی نے اس کی طرف بڑھے۔ اسی لمحے عاشر احمد کے پیچھے ہوا اور کہا، میرے پاس مت آئیے گا، مجھے اس گناہ میں شریک کر کے مجھے گناہ گار کیا ہے اپنے ساتھ، میں کبھی کسی کو معاف نہیں کروں گا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، عاشر نے درد سے چور لہجے میں کہا۔ مریم غور سے دیکھ رہی تھی اس تڑپ کو، اس نے ایک نظر مریم کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم عاشر، احد گیلانی نے کہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج عمر کی سب یادوں کو آگ لگا دی ہے میں نے، اور خود کو بھی اس آگ میں فنا کرنا چاہتا تھا، پر یاد رکھیے گا
میں زندہ ہو کر بھی آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے مر گیا ہوں، اتنا سمجھ لیں۔ عاشر نے اتنا کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے ایک نظر بھی کسی پر نہ ڈالی۔ مریم اس جنونی شخص کو زیادہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ عاشر نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ احد گیلانی اور عائشہ اس کے پیچھے گئے پر وہ سب سے بے پرواہ ہو گیا تھا۔ ضمیر کی ملامت انسان کی کیفیت ہی کچھ ایسی کر دیتی ہے۔ پلیز احمد بھائی، آپ عاشر سے کہیں وہ دروازہ کھول دے، مریم نے فکر سے کہا۔ ایک وہی تھی جو بکھلائی ہوئی تھی، جس کی سمجھ سے باہر تھے حالات۔ نوشابہ فکر سے دیکھ رہی تھی مریم کو۔ نوشابہ اب تک کئی دفعہ احمد کو تسلی دے چکی تھی، پر اب مریم کا یوں پریشان ہونا اسے احساس دلا رہا تھا کہ اب عاشر اکیلا نہیں، اس کے ساتھ اس کا بہترین ہمسفر ہے جو اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ صبر کرو، کچھ حوصلہ تو اسے اپنے اندر پیدا کرنے دو کہ وہ تم سے نظر ملا سکے۔ وہ تم سے ناراض نہیں، وہ خود سے خفا ہے، ہم سب سے خفا ہے تم سے، بس وہ بہت شرمندہ ہے تم سے نظر ملانے کے قابل وہ خود کو سمجھ نہیں رہا۔ احمد نے دھیمے لہجے میں سے تسلی دی۔ مریم اسے کچھ وقت دو، کچھ وقت لگے گا اسے سنبھلنے میں۔ اس بات پر یقین رکھو تمہارے شوہر نے جان بوجھ کر کبھی کسی ملازم تک کو تکلیف نہیں دی، وہ خود بھی خوش رہتا تھا اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش میں رہا ہے۔ وہ ہم سب سے الگ تھلگ رہا ہے ہمیشہ، اسے تو سیاست سے بھی نفرت رہی ہے۔ تمہیں ایک دفعہ ہوٹل کے روم میں تکلیف دے کر کتنے دن وہ پریشان رہا صرف میں ہی جانتا ہوں۔ ہو سکے تو صرف اسے معاف کر دینا، ورنہ وہ جی نہیں پائے گا۔ احمد کے ہر ایک لفظ میں مریم سے التجا تھی۔ احمد کے ہر ایک لفظ کی سچائی کو وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ احمد بھائی، میں آپ کو اور عاشر کو معاف کر چکی ہوں۔ عمر کا معاملہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یقین کریں ارسلان بھائی کبھی عمر کو مارنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، پر حالات ایسے ہو گئے۔ مریم کی بات کو احمد گیلانی نے کاٹا اور کہا، بس مریم، اس بات کی اب صفائی مت دینا۔ ارسلان اور تم سے کوئی شکوہ نہیں ہمیں۔ ارسلان نے جو کیا وہ صحیح کیا، تم نے ہمیں معاف کیا، یہی بہت ہے۔ بس ہو سکے تو عاشق کا گلٹ کم کرنا، اور ورنہ وہ زندہ نہیں رہ پائے گا اس گلٹ کے ساتھ۔ احمد نے مریم سے کہا، جی بھائی، عاشر موقع دیں تو اسے سمجھا سکوں۔ مریم نے سکون سے کہا، اللہ تمہیں اور عاشر کو ایک ساتھ خوش رکھے۔ عاشر دروازہ کھولو، ہمارے لیے نہ صحیح مریم کے لیے کھول دو، دیکھو وہ پریشان ہے، ناراضگی ہم سے ہے، اس سے تو نہیں۔ احمد نے شام میں آ کر اس کے دروازے کو دوبارہ سے بجایا۔ کافی دیر انتظار کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ احمد جلدی سے اندر آیا۔ پلیز عاشر، سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے بھی کافی وقت بعد پتا چلا عمر کی زیادتی کا۔ اگر مجھے اس کا دوست جمشید نہ بتاتا تو ہمیشہ بے خبر ہی رہتا۔ مجھے افسوس ہے ہم اپنے چھوٹے بھائی پر نظر نہ رکھ سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوا وہ کب برائی کی طرف چلا گیا ہمیں احساس نہ ہوا۔ غلطی ہم سے بھی ہوئی ہے عاشر۔ احمد کے لہجے میں افسوس تھا۔ میں نے آپ سب سے کہا تھا وہ شراب جیسی حرام چیز کو پینے لگا ہے، اب وہ ہر برائی کی طرف جا سکتا ہے۔ آپ نے کہا تھا ایسا کچھ نہیں، آج کل ہر کوئی پیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ عاشر نے اسے پرانی بات کا حوالہ دیا جب اس نے پہلی دفعہ عمر کو پکڑا تھا شراب پیتے ہوئے۔ اس وقت وہ 19 سال کا تھا، پر تب احمد نے ہی عاشر کو سمجھایا تھا کہ اتنی بڑی بات نہیں، آج کل عام ہے ہمارے سرکل میں۔ مجھے احساس ہے اپنی غلطی کا، پیسے شہرت کے غرور نے تباہ کر دیا اس گھر کو، احمد نے اعتراف کیا۔ عاشر سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا عاشر، خود کو اذیت دینے کا فائدہ؟ احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بھائی اتنا آسان نہیں ہے خود کو معاف کرنا، ایک کمزور عورت پر اتنا ظلم ہم سب نے کیا ہے، کیا کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ؟ آپ کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں؟ مجھ سے سانس بھی نہیں لی جا رہی ہے سوچ کر عمر کس بے دردی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے مریم سے۔ فارم ہاؤس کے روم میں وہ اس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا اپنے موبائل۔ اشر کہتا چلا گیا، احمد کو اندازہ ہو رہا تھا اس کے قلب کا۔ انسانیت کی موت اور کیا ہوگی، ایک تھپڑ کا اتنا شدید بدلہ، ایسا تو نہیں تھا ہمارا چھوٹو، پھر پتہ نہیں کب وہ ایسا بن گیا، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ عاشر کے لہجے میں درد ہی درد تھا۔ عاشر تم نے ٹھیک کیا، پر مریم کو اتنا پیار اور توجہ دو کہ وہ بھول جائے وہ سارے لمحے۔ میں بھی ان دنوں بہت اذیت سے گزرا جب جمشید نے مجھے اس حقیقت سے آگاہ کیا، احمد نے ضبط سے کہا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر دل کا بوجھ ہلکا کر رہے تھے۔ گھر کا ماحول عجیب ہو گیا تھا، ایسا اختتام ہوگا دن کا کسی نے نہ سوچا تھا۔ اس گھر کا ثبوت تباہ کر کے خود کھانا کھانے کی تیاری ہو رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ شوہر نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے، تمہیں تو بڑا سکون آتا ہوگا عاشر کو اس حال میں دیکھ کر۔ عائشہ ربانی نے غصے سے کہا، مریم کو دیکھ کر جانے کیوں اسے غصہ آنے لگتا۔ میں آپ کے آگے جواب دہ نہیں ہوں، اور نہ ہی اپنی صفائی دینا پسند ہے مجھے کسی ایرے غیرے کو، مریم نے اعتماد سے کہا۔
بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، میرے دونوں بھائیوں کو مٹھی میں کر کے بہت اکڑ رہی ہو، ویسے تینوں بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، عمر کو بھی تم نے ہی۔ عائشہ نے طنزیہ لہجے میں آخری لفظ جان بوجھ کے ادھورے چھوڑے۔ عائشہ ربانی کا مقصد اسے آگ میں جلانا تھا جس میں وہ آج سب جلے تھے، اسی کی وجہ سے۔ عائشہ ربانی کی بات نے اس کے تن بدن میں آگ ہی تو لگاتی تھی، پر لمحوں میں خود کو سنبھال کر بولی تو اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ آپ سے ایسی چھوٹی بات کی امید تھی مجھے، جو سمجھنا ہے سمجھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر ایک بات کہوں، آپ مجھ پر توجہ دینے کے بجائے اپنے شوہر اور بیٹی کی فکر کریں، اور انہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ مریم کے انداز پر عائشہ کو شدید غصہ آیا، اس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھی، اس سے پہلے اس پر ہاتھ اٹھاتی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ اپنی حد میں رہیں، میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت کسی کو نہیں دی میں نے۔ عاشر نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ عاشر، تم اس کل کی لڑکی کے لیے اپنی بہن کو؟ عائشہ چیخی تھی عاشر پر۔ پلیز آپ بہن ہو، وہ بیوی ہے۔ پلیز آپ بہن ہو، وہ بیوی ہے میری۔ آپ کو اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہے اس سے تو دور رہیں مریم سے، پر اسے ذلیل کرنا یا تانے مارنے سے گریز کریں۔ عاشر نے سخت لہجے میں کہا۔ عاشر، تمہیں بھی اس کے آگے کچھ نظر نہیں آتا؟ تم تو ایسے نہیں تھے۔ عائشہ افسوس کرتی وہاں سے چلی گئی۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ مریم نے عاشر سے پوچھا۔ میرا موڈ نہیں ہے، تم بچوں کو دیکھ لو، عاشر نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں گریز تھا، مریم کو براہ راست دیکھنے میں۔ مریم کو احساس ہوا احمد بھائی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، عاشر اس سے بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ میں نے منع کیا تھا، پھر کیوں لائی ہو؟ عاشر نے مریم سے کہا، جو اس کے سامنے ٹرے رکھ کر خود بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ شکر ہے آپ نے دروازہ کھولا، ورنہ… مریم نے سرے سے اس کی بات کو اگنور کی اور اپنی کہنے لگی۔ میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں، تم کیا بات کر رہی ہو؟ عاشر نے مریم کو ٹوکا۔ وہی کہہ رہی ہوں جو ٹھیک ہے، چلے کھانا کھائیں، مریم نے سکون سے کہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ پلیز مریم، مجھے اور مت شرمندہ کرو، یہ تاثر دے کر کہ جو کچھ میں نے کیا تمہارے ساتھ تم سب بھول کر آگے بڑھ گئی ہو۔ جو کیا سب غلط فہمی کی بنیاد پر میں نے کیا۔ ابھی بہت مرحلے مجھے پار کرنے ہیں، تم سے معافی مانگنی ہے، تم سے اپنی سزا کا تعین کروانا ہے، ابھی بہت سے کام مجھے کرنے ہیں، ابھی ارسلان بھائی سے معافی مانگنی ہے۔ وہ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ چکا تھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا تھا۔ عاشر کا لہجہ یاسیت بھرا تھا۔ بس کریں عاشر، مجھے نہیں چاہیے اتنا کچھ۔ مریم نے اس سے ہاتھ نہیں چھڑایا تھا، بلکہ اور مضبوطی سے انہیں تھام کر بولی۔ مجھے معاف کر دو مریم، ہم سب تمہارے گناہ گار ہیں، بہت تکلیف اور اذیت سے گزرنا پڑا تمہیں۔ عاشر کے لیے واقعی سب بھولنا اتنا آسان نہ تھا۔ مریم کو احساس ہوا وہ کتنا سچ بول رہا ہے۔ عاشر، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور جہاں تک سزا کی تعین کی بات رہی تو وہ میں کیا کسی کو دوں گی جس نے اپنی قیمتی سال اذیت میں گزارے ہیں۔ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی جو انسان کو خود کی نظروں میں گرا دے۔ مریم نے سکون سے کہا۔ پلیز مریم، مجھے سزا دو تاکہ کچھ حد تک تو میرا ضمیر مطمئن ہو۔ عاشر نے اس کی گود میں سر رکھ کے کہا۔ کیسے بتاؤں عاشر، مجھے تو آپ وہی اچھے لگتے ہیں، مغرور سے، ٹوٹے بکھرے سے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مریم نے سوچا، یہ بھی ایک طریقہ تھا اسے پرسکون کرنے کا۔ پلیز عاشر، بھول جائیں جو ہوا، دیکھیں میں بھی کوشش کروں گی بھولنے کی، پر ایک بات کا دکھ ہے، آپ نے خود کو مارنے کی کوشش کیوں کی؟ جانتے ہیں، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ آپ نے بالکل نہیں سوچا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آخر میں شکوہ کر گئی۔ تمہارا سوچ کر ہی تو خود کو سزا دینے لگا تھا، تمہارے ساتھ کی ہر ایک زیادتی نے مجھے کئی دفعہ مارا ہے مریم، عاشر نے گود میں سر رکھے ہوئے کہا۔ بس عاشر، آج کے بعد آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کی ہر ایک زیادتی کو معاف کیا، اور یہ میں دل سے کہہ رہی ہوں۔ مریم کے لفظوں کی سچائی کو عاشر نے دل سے محسوس کیا۔ اٹھیں، کھانا کو انتظار نہیں کرواتے، گناہ ملے گا اللہ سے، مریم نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ عاشر اس کے حکم پر اٹھا۔ آج مریم نے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلائے، جبکہ عاشر نے اسے اپنے ہاتھوں سے۔ کچھ دن میں عاشر سنبھل چکا تھا، یہ سب مریم کی توجہ کا ہی اثر تھا، اور دوسری طرف عاشر کی محبت میں وہ نکھرنے لگی تھی۔ نہ عاشر نے سماہرہ کا ذکر کیا، نہ مریم کی ہمت ہوئی اس بارے میں پوچھنے کی۔ نوشابہ بھابی دوبارہ چلنے لگی تھی، ان کی ٹانگ کا پٹا اتر چکا تھا۔ احد گیلانی نے عاشر کو منانا چاہا، پر ان کے کہے آخری لفظوں نے عاشر کا دل اور دکھا دیا۔ ان کے دل دکھانے والے الفاظ کچھ یوں تھے۔ کس بات کا اتنا سوگ منا رہے تھے؟
جو خود کو آگ میں جھونکنے چلے تھے؟ ہاں، مرا تو تمہارا بھائی تھا، جان اس کی گئی، اس کا ہجر ہم جھیل رہے ہیں۔ اس لڑکی کا تو کچھ نہیں بگڑا تھا، نہ اس کا ریپ ہوا تھا، نہ اسے بیچا گیا، نہ اسے کوٹھے پر بٹھایا گیا، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، الٹا تم سے نکاح کروا کر اس کی زندگی سنوار دی، ورنہ خوابوں میں بھی تمہارے جیسا شوہر سوچا نہ ہوگا۔ اسے تو سب مل گیا، کھویا تو ہم نے عمر کو۔ احد گیلانی نے مغرور لہجے میں کہا تھا یہ سب۔ عاشر شوق ہوا یہ جان کر، اس کا باپ اچھی طرح جانتا تھا عمر نے مریم کے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔ ان کو کوئی فرق نہ پڑا تھا یہ سب جان کر بھی۔ عاشر کے اندر درد جاگا، ایک بار پھر زخم ہرے ہو گئے تھے۔ بس بابا سعید بس، پھر کبھی ایسی گھٹیا بات سوچئے کبھی مت، مجھ سے ایسی بات دوبارہ بالکل مت کہنے کی کوشش کرنا۔ عاشر اتنا ہی ان سے کہہ سکا تھا۔ دوبارہ احد گیلانی بولے، میں نے کیا غلط کہا ہے؟ جو سچ کہا ہے اور صحیح کہا ہے۔ ہماری سوسائٹی کے لڑکے ایسی عیاشیاں ہی کرتے ہیں۔ عمر نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، غلطی اس لڑکی کی ہے جس نے اسے تھپڑ مار کر اسے اکسایا، ورنہ میرا بیٹا صرف دوستی۔ اب کیا عاشر نے ان کی بات کاٹ کر کہا، بس ایک لفظ اور نہیں۔ آج سمجھ آ گیا عمر کو ایسا بنانے میں آپ کا ہی ہاتھ تھا۔ افسوس بابا صحیح افسوس ہوتا ہے، آپ کو ایک عورت کا احساس ہی نہیں اس پر کیا گزری۔ آپ کو سمجھانا بیکار ہے، جاؤ جا کر بیوی کے پلوں میں بیٹھ جاؤ، احد گیلانی نے غصے سے کہا۔ عاشر ان پر افسوس بھری نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ خاموشی، ناراضگی دونوں باپ بیٹوں میں چل رہی تھی۔ عاشر نے اپنی طرف سے ارسلان قریشی سے مل کر معافی مانگی تھی اور اپنی غلطیاں بھی ماننی تھی۔ مریم کا بھائی بھی اس کی طرح اعلیٰ ضرب نکلا، اس نے آرام سے معافی کا سندیسہ دے دیا تھا، ساتھ ساتھ احمد گیلانی کے لیے شکریہ بھی کہا جن کی وجہ سے مریم کو آسانی رہی اس گھر میں۔ عاشر ارسلان قریشی کے ظرف کا قائل ہوا تھا۔ وقت پلٹے گا میری قسمت کی کایا، تمہیں ہم بتائیں گے مکافات عمل کے معنی۔ گھر میں عجیب شور سا سما بن گیا۔ سب سے پہلے عاشر باہر نکلا۔ مریم ہاتھ میں ڈنڈا لیے اسے مار رہی تھی۔ وہ شوق ہو کر دیکھنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ اتنی بے دردی سے کسی کو مار بھی سکتی ہے۔ سارا گھر جمع ہونا شروع ہو گیا۔ عائشہ کو غصہ آ رہا تھا اس کی اس حرکت پر، وہ اسے روکنے کو بڑھی۔ عائشہ نے کلائی تھام لی ان کی۔ عاشر دیکھ رہے ہو تمہاری بیوی کی حالت؟ عائشہ نے حیرت سے صدمے کی کیفیت میں کہا، کچھ سوچ کر ہی کر رہی ہوگی، تھک جائے گی تو پوچھتا ہوں۔ عاشر کی نظر اب بھی مریم پر جمی تھی جو مارے جا رہی تھی۔ اتنا کہہ کر عائشہ کی کلائی چھوڑ گیا۔ وہ بھی ساکت کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اب بس کرو مریم، مر جائے گا وہ۔ اب کے عاشر نے ڈنڈا پکڑ لیا کیونکہ خون سے لت پت وجود تڑپ رہا تھا زمین پر۔ وہ جانتا تھا اس سے زیادہ سخت نہ ہوگی اس میں۔ وہ ڈنڈا اسے چھین کر پھینک چکا تھا۔ اچانک وہ عاشر کے سینے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا اسے ریلیکس کرنے لگا۔ میرا ذکر پڑھنے والے میرا راستہ نہ چن لیں، سرور یہ لکھنا مجھے مات ہو گئی تھی۔ سب حیران پریشان تھے۔ احمد اور نشابت ساکت کھڑے تھے۔ کیا ہوا ہے مریم؟ اس طرح کا ری ایکشن تم نے پہلی دفعہ دیا؟ عاشر نے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے گردن اٹھائی اور نوکروں کی طرف اشارہ کیا۔ عاشر کا حکم ملتے ہی سب ہٹ گئے۔ کیا ہوا مریم؟ ایک بار پھر پوچھا اس نے سسکی لیتی مریم کو دیکھ کر۔ میرا تو صرف ایک ہی بھائی تھا، اسے وہ میری حفاظت نہ کر سکا، میرے ساتھ وہ سب ہوا، پر اس کی اتنی سیکیورٹی پر بھی اس کے ساتھ یہ سب کیوں اور کیسے ہو گیا؟ مریم کے لفظ تھے یا کوئی آری جس نے ایک ہی وار میں عاشر اور احمد کو ذبح کر دیا تھا؟ اس کے مبہم لفظوں کے معنی ان کی سمجھ میں آ گئے تھے۔ نوشابہ اور عائشہ شوق ہو کر اس کے ان لفظوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم کس کی بات کری ہو مریم؟ عائشہ نے مردہ لہجے میں پوچھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ احمد کی سب سماعتیں اس طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مریم جلدی کہو تم کس کی بات کری ہو؟ احمد نے اب کے پوچھا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، دل کی رفتار حد سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور سب کو لگا ان کے پیروں سے واقعی زمین کھینچ لے گئی ہو جیسے۔ اس کا اشارہ پری کی طرف دیکھ کر تھا۔ سب نے سانس ہی روک لی تھی۔ احد گیلانی کا کافی پرانا ڈرائیور یہ حرکت کرے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عاشر ایسا کیوں ہوا؟ مریم نے دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ سسک رہی تھی جیسے اس نے مارا تھا۔ وہ ادمری حالت میں زمین پہ پڑا تھا۔ عائشہ اور احمد ایک جسم میں پری کی طرف بڑھے۔ عائشہ کے اتنے پوچھنے کی دیر تھی۔ پری؟ ڈرائیور انکل نے کیا کیا؟ پری نے ڈرتے ڈرتے سب بتا دیا۔ اس کے جسم کی نازک حصوں پر کس طرح ڈرائیور انکل۔ اس لمحے عائشہ کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ جسم بے جان ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بے جان مورت بنی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔
زندہ موت کیا ہوتی ہے آج عائشہ کی سمجھ میں آیا۔ احمد کے دل کی کیفیت عجیب تر ہوئی تھی۔ عائشہ کی برداشت سے باہر تھا، وہ کیا تسلی دیتا مریم کو۔ اسی لمحے دھڑام سے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ گرنے والا کوئی اور نہیں، احد گیلانی تھے۔ احد گیلانی ہاسپٹلائز تھے اور دوسری طرف عائشہ ربانی نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ ایک بہت بڑا شوق تھا سب کے لیے، میڈیا اور ان کی اپنی پارٹی بلکہ اپوزیشن پارٹیز کے لیے حیرت کا مقام تھا۔ گھر میں ایک بار پھر عجیب دکھ کا ماحول بن گیا تھا۔ سب نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں عاشر کو ہاسپٹل جانا تھا کیونکہ احد گیلانی وہاں ایڈمٹ تھے جبکہ احمد آلریڈی وہاں تھا۔ مریم عاشر کے پاس کھڑی تھی۔ اسی وقت ملازمہ سامان لا رہی تھی۔ ملازمہ کے ہاتھ میں بیگ سے کر عاشر نے پوچھا، یہ کس کا سامان ہے؟ یہ میرا سامان ہے عاشر، میں جا رہی ہوں اپنے گھر، عائشہ نے کہا، اور اسی وقت نوشابہ اس کی بات سن کر اس کے پاس آئی۔ پر آپ بھی کچھ دن ٹھہر جائیں، عاشر نے کہا۔ عائشہ بھابھی ٹھہر جائیں، نوشابہ نے بھی کہا، جبکہ مریم خاموش تھی۔ نہیں، مجھے چلے جانے ہی چاہیے، میری بیٹی کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہے، عائشہ نے یاسیت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ ساری غلطی اس کی تھی جس نے کبھی اپنی بیٹی کی طرف توجہ نہ دی، اپنا سارا وقت کریئر کو دیا۔ کاش کے کریئر کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی اور شوہر کو بھی توجہ دیتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنا آشیانہ تباہ کر چکی تھی۔ پر آپی کچھ کہتا پھر خاموش ہوا۔ مریم جانے لگی کیونکہ اسے مناسب نہ لگا ان کے بیچ کھڑے رہنا۔ مریم بھابھی رکیں، عائشہ نے جلدی سے کہا۔ وہ پلٹی، ان کے پکارنے پر پہلی دفعہ عائشہ نے عزت سے اسے بلایا تھا۔ جی آپی، مریم نے مدھم لہجے میں کہا۔ ہو سکے مجھے معاف کر دو، میں نے بہت ظلم کیا تم پر، بہت ظالم بن گئی تھی، میں نے عمر کے قتل کو اہمیت دی بجائے تمہارا درد سمجھنے کے۔ آج مجھے احساس ہو گیا ہے میرا بھائی غلط تھا، تم صحیح تھی، مجھے تمہارے درد کا احساس ہو گیا ہے۔ ہم دولت کے غرور میں گم تھے، احساس ہی نہیں ہوا کتنا کچھ قیمتی کھو رہے ہیں۔ میں تمہاری اور نوشابہ بھابھی سب کی گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو، میری بیٹی کے لیے دعا کرنا۔ عائشہ کہتی شدت سے رو پڑی اور دونوں کے سامنے جھکی، پر مریم نے ان کو روک لیا اور ان کے جڑے ہاتھ کھولے اور کہا، بس کریں آپی، آپ کی تسلی کے لیے میں نے آپ کو معاف کیا، پری کے لیے ہمارا بہت سا پیار اور دعائیں، اللہ نے چاہا وہ اس فیز سے جلد ہی نکل آئے گی۔ اب کہ اس نے نوشابہ سے کہا، میں ہمیشہ آپ کو بانجھ کہا، جانے کیسے کیسے الفاظ سے تکلیف دی، بانجھ آپ نہیں میں تھی جو ماں بن کر بھی ماں کا فرض نہ نبھا سکی۔ آپ نے تو سب بچوں پر ممتا نچھاور کی، آپ کا جذبہ عزم ہے نوشابہ بھابھی، میری لاپرواہی کی میری بیٹی کو سزا ملی ہے، دولت شہرت کے نشے نے مجھے تباہ کر دیا، مجھے معاف کر دیں، عائشہ نے درد سے دور لہجے میں کہا۔ عائشہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی جو ہونا تھا سو ہو گیا، پر یہ ضرور کہوں گی بھول جاؤ، آگے بڑھو، ورنہ پری کا کیا ہوگا، اس کے سامنے ساری عمر پڑی ہے، یہ غم اپنے سینے میں دفن کر لو ورنہ پری کی زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ اس کے آنے والے کل کا سوچو، اس کام کو پینے میں ہی بھلائی ہے تمہاری اور پری کی، پری کو اس ادھورے پن کا احساس مت ہونے دینا ورنہ وہ اپنا اعتماد کھو دے گی۔ نوشابہ کے لہجے کے ہر ایک لفظ میں سچائی تھی جس کا مفہوم عائشہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اب عائشہ کو یہی مناسب لگا اپنے شوہر کو نہ بتایا اور اس کا فیصلہ اٹل تھا کہ وہ اب اپنی بیٹی کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ سمارا بیڈ پر لیٹی تھی، کتنے دنوں سے اسے بخار تھا۔ زویا نے اچھی دوست ہونے کا فرض ادا کیا، اس کی بھرپور تیمارداری کی۔ آج کیسا محسوس کری ہو؟ زویا نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، سمارا نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ اگر ٹھیک محسوس کری ہو تو آؤٹ ڈائننگ پر ناشتہ کرو، کچھ اچھا محسوس کرو گی، زوہا نے کہا۔ آج سمارا اسے کچھ بہتر لگی۔ آتی ہوں، سمارا نے کسمسا کر کہا۔ اوکے، آئی ایم ویٹنگ، جلدی سے آؤ۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ سمارا بالوں میں بینڈ ڈالتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی۔ زویا نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ رف حلیے میں وہ بھی قیامت خیز حسن کی ملکہ لگی تھی زویا کو۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ زویا کو دکھ ہوا اس کے لیے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سمارا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم ناشتہ کرو، زویا نے کہا اور دوبارہ اخبار دیکھنے لگی۔ اتنا غور سے کیا پڑھ رہی ہو؟ ایسی کون سی خبر آ گئی اخبار میں؟ مجھے تو زہر لگتا ہے اخبار پڑھنا۔ شاید اتنے دنوں کی مسلسل بیماری کی وجہ سے وہ چپ ہی تھی، اس لیے آج سمارا بول رہی تھی، اتنا ورنہ وہ چپ ہی رہتی تھی زیادہ تر۔ 3 دن سے مسلسل یہی خبر گردش کر رہی ہے کہ تمہاری نند عائشہ ربانی نے سیاست چھوڑ دی اور احد گیلانی تمہارے سسر ہاسپٹلائز ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ فی الحال سارا میڈیا اسی خبر کو ریچ کر رہا ہے اور اصل بات معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پر واقعی بہت شاکنگ ہے یہ۔
کہ اتنا عروج پر چل رہا تھا عائشہ ربانی کا سیاسی کیریئر اس طرح چھوڑ دیا یقین نہیں آتا۔ زویا نے اسے تفصیل بتائی۔ واٹ، اتنی بڑی بات ہو گئی، تم نے بتایا ہی نہیں زویا؟ سمارا نے حیرت سے کہا۔ کیا بتاؤں، تم نے خود کو اتنا کٹ آف کیا ہوا تھا، آج ہی تو ٹھیک ہوئی ہو، بتانے والی تھی، زویا نے سکون سے کہا۔ پھر وہ دونوں ناشتہ کرنے لگی۔ کافی دیر بات ہوتی رہی اسی موضوع پر۔ ابھی دونوں ناشتہ کر کے بیٹھی ہی تھی کہ زویا کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے کال کاٹی، دوبارہ کال آئی اور زویا نے کاٹ لی۔ کیا ہوا، کس کی کال ہے؟ سمارا نے پوچھا۔ تمہارے شوہر عاشر کی، جسے پکا یقین ہے تم میرے پاس ہو۔ جھوٹ بول بول کر تھک گئی ہوں، اس لیے اب کال ہی نہیں اٹھاتی، اور کیا کروں؟ زویا نے بیزار کو لہجے میں کہا۔ زویا کسی صورت سمارا کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ ایک بار پھر کال آئی۔ زویا نے اس سے پہلے کاٹتی سمارا نے اٹھا لی۔ عاشر شاید اتنے غصے میں تھا کہ بغیر سوچے نہ سلام نہ دعا کے سیدھا بولنا شروع ہو گیا۔ اب کا لہجہ سخت اور دو ٹوک تھا۔ زویا، اب فون نہیں کروں گا، ڈائریکٹ گھر آؤں گا، مجھے پتا ہے سمارا یہی ہے۔ کیسی دوست ہو تم؟ اسے سمجھانے کے بجائے الٹا اس کا غلط کام میں ساتھ دے رہی ہو۔ یہاں سب پریشان ہیں، خاص کر اس کے ماں باپ، اس کی گمشدگی پر، اور تم نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ آئی وارن یو زویا۔ اس سے پہلے عاشر غصے میں کچھ اور کہتا، سمارا نے جلدی سے کہا۔ ہاں زویا کے پاس ہوں میں، کہو کیا کہنا ہے؟ سمارا نے اس کی بات کاٹ کر دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ عاشر اس کی آواز سن کر پرسکون ہوا اور کہا، تو بس اتنا، تم گھر واپس آؤ۔ مجھے طلاق چاہیے عاشر احد گیلانی، روڈ لہجے میں سمارا نے کہا۔ گھر آؤ پھر بات ہوگی۔ عاشر کا لہجہ ہنوز نرم تھا، جس پر سمارا نے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ اوکے، آ رہی ہوں، پھر بھی میری ڈیمانڈ وہی ہوگی۔ لہجہ نرم نہ سہی پر پہلے جیسا روڈ نہ تھا سمارا کا، پر انداز اٹل تھا اب بھی۔ کب آ رہی ہوں؟ عاشر کا وہی نرم انداز۔ سمارا حیران تھی اس شخص کی برداشت پر۔ عاشر کا یہی انداز اسے اور احساس جرم میں مبتلا کرنے لگتا۔ وہ اسے کچھ کہتا کیوں نہیں؟ وہ طلاق مانگتی ہے تو اس پر کوئی گھٹیا الزام کیوں نہیں لگاتا کہ وہ کسی اور کے چکر میں ہے، یا کوئی اور گھٹیا الزام؟ وہ عام مرد بن جاتا تو شاید سمارا اس کے ساتھ گزارا کر لیتی، پر اس کی اعلیٰ ظرفی اسے اور اذیت دیتی، احساس جرم بڑھ جاتا اس کا۔ عاشر کا یہ رویہ سمارا کو ذہنی اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ جتنا چاہے بدتمیزی کر لیتی، پر اس کا رویہ نرم ہوتا، وہ کبھی غصہ نہ ہوتا اس پر۔ دنیا کے لیے عاشر روڈ ایروگینٹ بندہ تھا، پر سمارا کے لیے ہمیشہ سے بہترین شخص تھا۔ اس نے آج تک اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اس نے نہ صرف محبت کی تھی بلکہ آج تک اسے نبھا رہا تھا، کبھی ایک حرف شکایت کا بھی نہ کرتا تھا اس سے۔ یہی عاشر کی خوبیاں اس کا احساس جرم بڑھانے لگی تھی۔ وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگی تھی۔ کوشش کروں گی کل تک، ورنہ پرسوں تک پہنچ جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے کال کاٹ دی بغیر عاشر کا جواب سنے۔ سمارا، اسے سچ بتا دو، اتنا اس کا حق ہے، تم نے اس سے اس کا بیسٹ فرینڈ چھینا ہے۔ زیان عالم بے گناہ، اسے اس الزام سے نجات دو، وہ سب کی نظروں میں دوبارہ سرخرو ہو سکے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے زویا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہتھیلیوں میں چھپائے رو پڑی شدت سے۔ زویا کو تکلیف ہوئی اپنی دوست کی بے بسی پر۔ واقعی انسان گناہ آسانی سے کر لیتا ہے، پر اپنے گناہ کا اعتراف کرنے سے ڈرتا ہے۔ کاش انسان گناہ کرنے سے پہلے اتنا ڈرے تو بہت سے خسارے سے بچ سکے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ عاشر انکل کو بتا چکا تھا سمارا خیریت سے ہے، جیسا اس نے کہا تھا۔ وہ 2 دن بعد شام میں اس کے گھر پہنچی تھی۔ عاشر انتظار کر رہا تھا، وہ اپنے آنے کا بتائے گی تو لینے بھی پہنچ جائے گا، پر سمارا نے اسے بتانا ضروری نہ سمجھا۔ وہ شام میں لان میں بیٹھا تھا، احمد اور نشابہ بھی وہیں تھے۔ مریم بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور وہ لوگ چائے کے ساتھ لطف اندوز ہونے کے ساتھ بچوں اور مریم کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ سمارا نے سب کو مشترکہ سلام کیا، سب چونکے سوائے عاشر کے۔ سلام کا سب نے جواب دیا۔ آؤ بیٹھو سمارا، کیسی ہو؟ احمد گیلانی نے کہا۔ جی بھائی ٹھیک ہوں، آپ سب کیسے ہیں؟ احمد بھائی، نشابہ بھابھی۔ اسے ایک نظر مریم پر ڈالی جو بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ بچے اپنی ماں کو کیا پہچانتے جو کبھی ان سے ملی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، احمد اور نشابہ نے کہا۔ نشابہ نے چائے سرو کی جسے سمارا نے تھام لیا۔ مریم نے بغور دیکھا سمارا کو، جو تصویروں سے بھی زیادہ حسین لگی تھی اسے۔ اتنا حسن دیکھ کر چونکی تھی وہ۔ سمارا نے ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ نہ دیکھا تھا۔ سمارا کو مریم معصوم اور کم عمر لگی۔ سوچ کر افسوس ہوا کہ کس طرح اس کا نکاح عاشر سے ہوا تھا۔ عاشر نے اسے حقیقت بتا دی تھی۔ مریم خاموشی سے اندر چلی گئی، دکھی دل کے ساتھ۔ عاشر اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ چائے 2 گھونٹ بھرنے کے بعد سمارا نے کہا، کیا میں کچھ دیر اکیلے میں عاشر سے بات کر سکتی ہوں؟ سمارا ڈائریکٹ مدعے کی بات پر آئی۔
ٹھیک ہے، ہم اندر جاتے ہیں یا تم دونوں اندر جا کر بات کر سکتے ہو، احمد نے کہا۔ آپ لوگ اندر جائیں، میں یہیں پر بات کروں گی عاشر سے۔ سمارا نے آنکھ بھر کے دونوں بچوں کو دیکھا جو کہ نوشابہ کے ساتھ اندر جا رہے تھے۔ عاشر کو افسوس ہوا سمارا کو لان میں بات کرنے سے، پر وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے سے کترا رہے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سمارا نے کہا، مجھے طلاق چاہیے تم سے۔ سوری، میں نہیں دے سکتا، عاشر نے صاف لفظوں میں کہا تھا۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ سمارا نے تن لہجے میں کہا۔ تم سے کچھ چاہا کب ہے میں نے؟ عاشر کے لہجے میں شکوہ سا تھا۔ سمارا کو ایک درد سے اپنے اندر اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ سمارا کی نظر میں عاشر ایک چاہے جانے والا شخص تھا، پر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ کسی اور کا اسیر تھا، پر عاشر کا درد وہ محسوس کر سکتی تھی۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، میں نے تمہیں کوئی سکھ کوئی خوشی نہیں دی، نہ اچھی بیوی بن سکی، نہ اچھی ماں ہوں، پھر بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو، آخر کیوں؟ سمارا نے اپنی ساری غلطیاں گنوائیں کہ شاید اس کی نظر بدل جائے۔ سمارا، یہ سب اتنی بڑی وجوہات نہیں جس کے لیے تم سے علیحدگی چاہوں میں نہیں چاہتا کہ تمہارے واپسی کے راستے بند ہو جائیں۔ جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو تو تمہارے لیے میرے پاس آنے کے راستے کھلے ہوں، عاشر نے سہولت سے کہا۔ تمہارے پاس اپنی بیوی ہے تو پھر مجھے اس طرح خود سے باندھے رکھنے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا، نہیں، مجھ سے یہ سب برداشت ہوگا، مجھے اس بے نام رشتے سے آزاد کرو، سمارا نے کہا۔ اس بار اس نے نظریں چرائیں۔ اس کا نظریں چرانا صاف ظاہر کر رہا تھا وہ صرف بہانہ بنا رہی تھی۔ پچھلے 5 سالوں سے ان کے رشتے میں یہی ہوتا آ رہا تھا۔ سمارا، میں جانتا ہوں مریم وجہ نہیں ہے اس طلاق کی، تم اصل وجہ بتاؤ، میں آزاد کر دوں گا تمہیں۔ نہ میری دوسری شادی تمہارا پرابلم ہے، اگر تمہیں پرابلم ہوتی تو 4 سال پہلے تم مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیتی اور طلاق کا مطالبہ کر لیتی، پر ایسا کچھ نہیں کیا تم نے۔ پھر آج کیوں خود کی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہو؟ عاشر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کرنا چاہتی ہوں، میری مرضی، میری زندگی ہے، بس۔ عاشر، میرا یہی فیصلہ ہے اور آخری ہے، سمارا نے چڑھ کے کہا۔ سوری، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ تم امریکہ جانا چاہتی ہو، واپس چلی جاؤ، انکل آنٹی اب تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، میں خود انکل آنٹی سے بات کر لوں گا، جیسے چاہو گی ویسے رہو گی، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، عاشر نے ایک اور تجویز دی۔ عاشر، میں فیصلہ کر چکی ہوں اور تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ سمارا کا انداز دو ٹوک تھا، لہجہ اٹل تھا، وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اپنی سزا کا انتخاب کر چکی تھی۔ عاشر کو اس بے نام رشتے میں باندھے رکھنا زیادتی لگتی تھی اسے۔ سمارا چاہتی تھی وہ کھل کے جیے اپنی زندگی اپنی دوسری بیوی کے ساتھ۔ اس کی دوسری بیوی پر سمارا نامی تلوار نہ لٹکی رہے تاکہ وہ کھل کے جی سکے اور اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرے، یہ سوچ کر اس کا شوہر صرف اس کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ کتنی ہی عظیم عورت کیوں نہ ہو، پر شوہر کا بٹوارا کسی کو قبول نہیں، اتنا سمارا سمجھ گئی تھی، پر سمارا اپنے گلٹ میں خود کو تباہ کرنے کا ٹھان چکی تھی۔ سوری سمارا، تم مجھے وجہ دو، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ عاشر بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے روبرو ہوا۔ اس نے اسے کندھے سے تھام کر کہا۔ سمارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جانتا ہوں، نہ تم اچھی بیوی بن سکی، نہ اچھی ماں، پھر بھی تم میرے 2 بچوں کی ماں ہو، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں تمہیں طلاق کیوں دوں، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے تم خود کو تباہ کرنے کا ٹھان چکی ہو، اور یقین مانو میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جب مجھے یقین آ جائے گا اس طلاق میں تمہاری بہتری ہے تو میں آزاد کر دوں گا۔ کبھی میں تم سے شدید محبت کرتا تھا، اس محبت کا تم نے خود گلا گھونٹا ہے سمارا، پھر بھی اس محبت کی بچی کچی کچھ سانسیں بھی تمہارا برا نہیں چاہتی۔ مجھے کوئی ایک وجہ تو دو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، بس ایک وجہ۔ سمارا نے شدت سے عاشر کی بے چینی محسوس کی۔ اب کے حوصلہ کر کے سمارا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ میں نے زیان عالم پر جھوٹا الزام لگایا، اسے رسوا کر دیا، اس کے اپنوں میں تم دونوں کے بچپن کی دوستی توڑ دی میں نے، کیا یہ وجہ کافی نہیں؟ مجھے معاف کر دو عاشر، میں نے گناہ کیا، میں غلط تھی، زیان کی نیت صاف تھی، فطور تو میری نیت میں تھا، میں حاصل کرنا چاہتی تھی زیان کو۔ عاشر کے ہاتھ اس کے کندھوں سے گر گئے، وہ شوق ہوا اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی کہتی چلی گئی پر عاشر کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ چند دنوں میں کتنا کچھ سہ چکا تھا وہ شخص، آج ایک اور صدمہ عاشر کی برداشت سے باہر تھا۔ عاشر، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے قابل نہیں، سمارا نے سسکتے ہوئے کہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، نہ میں تمہیں کبھی معاف کروں گا نہ کبھی خود کو کر سکتا ہوں، جو تم نے میرے اور زیان کے ساتھ کیا۔ نکل جاؤ، پھر کبھی اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ میں اپنے پیار کو نبھاتے نبھاتے اپنی دوستی سے بے وفائی کر گیا، ایک دفعہ سچ کہہ دیتی، چھوڑ دیتا تمہیں،
میرا دوست، میرا بھائی کیوں چھینا مجھ سے؟ وہ کہتا رہا، اپنی صفائیاں دیتا رہا، اور میں تمہاری محبت میں اندھا ہو کر اس کی سچائی دیکھی بھی نہیں میں نے، اور تمہاری مکاری کو پہچانا نہیں۔ نکل جاؤ، اس سے پہلے کچھ غلط کر بیٹھوں میں۔ اس کے لہجے میں نفرت کی چنگاری تھی۔ سمارا مردہ قدموں سے ناکام اور شکستہ ہو کر اس گھر سے نکلی تھی۔ پہلے تو وہ صرف اپنی نظروں میں گر گئی تھی، اب تو وہ سب کی نظروں میں گر چکی تھی۔ مریم عاشر کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، جو کتنی دیر سے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھتے جا رہا تھا۔ بغیر پلکیں جھپکے ایک ہی منظر پر نظریں جمائے وہ دیکھتا رہا۔ اس نے مریم کے آنے کو بھی محسوس نہ کیا۔ مریم حیران تھی سمارا کے اس طرح چلے جانے پر۔ سب نے صرف عاشر کے آخری الفاظ سنے جب اسے نکلنے کا حکم دے رہا تھا۔ عاشر، مریم نے دھیمے لہجے سے پکارا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عاشر ساکت تھا۔ اس نے ایک بار پھر پکارا، جس پر وہ چونکا۔ ایک دم جلدی سے باہر کی طرف نکلا۔ مریم اس کے پیچھے کمرے سے آئی۔ دل کو دھڑکا لگا، جانے اب کیا کرے عاشر۔ عاشر رات کے اس پہر احمد کے روم کا دروازہ نوک کر رہا تھا۔ دروازہ نوشابہ بھابی نے کھولا۔ عاشر کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ عاشر، کیا ہوا اس وقت؟ خیریت؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ مجھے معاف کر دے بھابی ماں، آپ نے اتنی دفعہ کہا۔ ایک دفعہ زیان کی سن لو، میں نے نہیں سنی۔ سمارا پر اندھا یقین کیا۔ اگر آج وہ نہ خود بتاتی تو ہمیشہ بے خبر رہتا۔ عاشر نے تکلیف سے کہا، اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ عاشر، اندر آؤ، بیٹھو۔ احمد بھی دروازے پر آ گیا اور اس کا ہاتھ تھامے اندر لے آیا۔ وہ نوشابہ بھابی کے قدموں میں جا بیٹھا۔ میں دوست کا مان نہ رکھ سکا، مجھے معاف کر دے بھابی۔ آپ نے کتنا سمجھایا، میں الٹا آپ سے ناراض ہونے لگتا۔ عاشر، ریلیکس ہو جاؤ، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہمارا سماج ہی ایسا ہے، جس طرح کے حالات تھے اس میں ہمیشہ عورت کو ہی صحیح اور مرد کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ میں نے بہت غلط کیا، زیان کی ایک نہیں سنی، اس نے ہمیشہ میرا بھلا چاہا۔ بس کرو عاشر، جاؤ آرام کرو، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ آج بھی تم ایک قدم بڑھاؤ گے، میرا زیان 2 قدم بڑھائے گا۔ یہ بات ایک بہن اپنے بھائی کے لیے نہیں، یہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہی ہے، کیونکہ اسے پالا تو میں نے ہی ہے۔ تم بدلہ لے رہے تھے، پر زیان آج بھی بدلہ نہیں لے رہا تم سے۔ عاشر، تو ایک قدم بڑھا کر تو دیکھو۔ نوشابہ بھابی کے لہجے میں یقین تھا۔ بھابی، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، میں کسی کا نہیں ہو سکا۔ اب کہ احمد نے اسے اٹھایا اور کہا، چلو عاشر، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، آؤ مریم تم بھی۔ مریم ان دونوں بھائیوں کے پیچھے کمرے سے نکل آئی۔ نوشابہ اپنے آنسو پوچھنے لگی کہ خدا نے اس کے بھائی کو بے قصور ثابت کیا تھا آخر۔ زیان نے جیسے ہی ہاسپٹل کے روم میں قدم رکھا، سب خاموشی سے نکل گئے۔ احسن صاحب اور اس کی بیوی کی آنکھوں میں التجا تھی اس سے کہ وہ ان کی سر پھری بیٹی کو سمجھا لے اور اس جنونی کیفیت سے نکلے۔ سمارا نے ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ بس کرو سمارا، خود کو سزا دینا اس طرح نہیں گزرتی زندگی۔ خود کو ختم کر لینا کسی مسئلے کا حل نہیں۔ زیان کے لہجے میں دکھ تھا اس کے لیے۔ کیا حالت بنا لی تھی اس نے اپنی، ایسی تو نہ تھی سمارا۔ زندہ، خوش مزاج، حسین تر ہوا کرتی تھی وہ۔ تو کیا اتنے بڑے گناہ کی معافی مانگ لینا اس مسئلے کا حل ہے؟ سمارا نے نظریں چرا کر کہا، تم مانگ کر تو دیکھو، وہ بھی مل جائے گی، پر خدا را خود کو تباہ مت کرو۔ چچا چچی کی جان بستی ہے تم میں، تمہیں کچھ ہو جاتا وہ بھی مر جائیں گے، پلیز ایسا نہ کرو۔ خودکشی حرام ہے اور تم نے وہ کر کے اپنی آخرت تباہ کرنا چاہی تھی۔ زیان نے ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں کہا، یہی تو اس شخصیت کی خاصیت تھی۔ سمارا حیران ہوئی تھی، نفرت کے بجائے اتنی ہمدردی اس کے لیے کیوں؟ یہ تو وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ میں تمہاری اور عاشر کی گناہ گار ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں محبت میں خود غرض ہو گئی تھی، کتنی زندگیاں تباہ کر دی میں نے، تمہاری، عاشر کی، اپنی، اپنے بچوں کی۔ میری بھی بھلا معافی ہو سکتی ہے؟ سمارا نے درد سے چور لہجے میں کہا، ہو سکتی ہے، ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، جب تک زندہ ہیں غلطیاں بھی کریں گے، احساس ہونے پر معافی بھی مانگے کہ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ نکل آؤ خود اذیتی سے، آگے بڑھو، زندگی پر یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، ابھی اور بھی امتحان ہیں۔ تم کل بھی سب کے لیے احمد رکھتی تھی، آج بھی رکھتی ہو، تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہے تمہارے ماں باپ میں، تمہیں کچھ ہو جاتا تو وہ بھی مر جائیں گے، ایسے مت کرو۔ زیان نے نرم لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دو زیان، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ عاشر سے بھی ابھی معافی مانگ لی ہے، سمارا نے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا اور انشاءاللہ جلد عاشر بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ زیان نے دل سے کہا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں، محبت کے اس جنون سے میں نے محبت جیسے پاک جذبے کو رسوا کیا۔ زیان، سمارا کے لہجے میں دکھ تھا، ایسے مت کہو، محبت بے اختیاری کا عمل ہے، جیسے آج تک تم اس پہ بھٹک رہی ہو، اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا، پتہ نہیں کب کس لمحے کسی سے ہو جائے، بالکل پتہ نہیں چلتا، قصور تمہارا نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں اس درد کو۔
زیان کا لہجہ آخر میں یاسیت بھرا ہوا، بھاری لہجے میں کہتا ہوا، آج بھی وہ اس کا دل دھڑکا رہا تھا، پر اس کے آخری لفظوں پر وہ چونکی۔ تو کیا تم بھی؟ وہ حیران ہی تو ہوئی تھی۔ تم نہیں بچ پائی تو میں کیسے بچ سکتا ہوں اس جذبے سے؟ جسے میں چاہتا ہوں اسے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا سمارا، محبت کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے، پر اسے حاصل کرنا یا نہ کرنا وہ تو خدا کی دین ہے جس پر وہ مہربان ہو۔ ہم نے اپنے حصے کی محبت کر لی ہے اور ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ بس اتنا سمجھ لو سمارا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ زیان نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے کہا۔ مریم کا معصوم چہرہ آنکھوں میں اتر آیا اور جلدی سے خود کو کمپوز کیا اس نے۔ سمارا کے اندر عجیب درد اٹھا اس کی تکلیف کو سوچ کر۔ وہ تو زیان کے لیے ہمیشہ سے دعا گو رہی تھی، آج اسے محبت کی حقیقت سمجھ آ گئی تھی، اور یہ بھی کہ اسے اب کس کے لیے جینا ہے۔ اس کا مقصد صرف اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا اور اپنے ماں باپ کے لیے جینا تھا۔ اسے زندگی کو جینے کا کرینہ دے گیا تھا وہ۔ اپنی خود ساختہ اذیتوں سے نکل آئی تھی وہ آج۔ اب اسے بھی زندگی کے ساتھ دوبارہ سے مسکرانا تھا۔ اب صرف نام کو گزارے گی نہیں زندگی، بلکہ جیے گی، اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا تھا۔ اگلے دن شام کو وہ گھر آیا، ایک عجیب بوجھ خود پر محسوس کر رہا تھا۔ کتنی آسانی سے زیان نے معاف کر دیا اسے۔ نوشابہ بھابی نے ٹھیک کہا، وہ ایک قدم بڑھائے گا، زیان 2 قدم آگے آئے گا۔ دل بوجھل ہو گیا تھا عاشر کا۔ وہ دوستی کے امتحان میں فیل ہو گیا تھا۔ زیان تو ہمیشہ کی طرح سرخرو رہا۔ عاشر کیا ہوا؟ زیان سر سے آپ کی بات ہوئی؟ مریم نے فکر سے پوچھا۔ وہ چاہتی تھی یہ ٹینشن بھی اس کی جلد دور ہو جائے، اس لیے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر پوچھنے بیٹھی۔ ہاں بات ہوئی، اور اس نے مجھے آرام سے معاف کر دیا، جیسا بھابی نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ پر خود کی نظروں میں گر گیا ہوں میں مریم، اسے اتنی جلدی معاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ تو کھری کھوٹی سناتا، کچھ تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا، پر اس نے تو بڑھا دیا، عاشر نے تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ مریم بغور اسے دیکھتی رہی۔ مریم اس کا بریف کیس لے کر رکھنے لگی، اسی لمحے عاشر کے کہے لفظوں نے اسے چونکا دیا۔ وہ اس کے قریب ہوئی۔ مجھے لگتا ہے تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، میں اس لائق نہیں، میں اچھا دوست نہیں بن پایا، نہ اچھا بھائی، نہ اچھا باپ۔ تم بھی چلی جاؤ مریم، تم بھی چلی جاؤ۔ میں اچھا شوہر نہیں بن سکتا، نہ ہی بن پاؤں گا۔ عاشر نے اسے خود سے دور کیا۔ مریم جو اس کا بوجھ ہلکا کرنے کا سوچ بیٹھی تھی، اس کے لفظ سن کر دنگ رہ گئی۔ مجھ جیسا ادھورا شخص کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، سمجھی؟ ابھی بھی وقت ہے، چلی جاؤ، خدا کا واسطہ ہے چلی جاؤ۔ عاشر نے اور شدت سے کہا۔ وہ دنگ رہ گئی تھی اس کی بات سن کر۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہیں چلی جاؤ، مریم نے شوق لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں چلی جاؤ، ابھی بھی وقت نہیں گیا، چلی جاؤ، چلی جاؤ، خدا کا واسطہ ہے چلی جاؤ، وہ ہذیانی انداز میں چلایا۔ وہ رخ موڑ گیا۔ مریم اس کے سامنے ہوئی اور اس کا کالر دبوچا اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی بکواس کرنے کی؟ وہ آپ سے سیدھا تم پر آئی۔ نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ رہوں گی، خوش بھی رہوں گی۔ دیکھتی ہوں کیسے کرتے ہیں مجھے خود سے دور۔ آپ کی بھی جان لے لوں گی اور خود کی بھی جان لے لوں گی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا، سیدھا کرنا بھی مجھے آتا ہے۔ آپ کو خود سے دستبردار نہیں ہونے دوں گی میں، سمجھے یا نہیں؟ اس کی کالر کو جھٹکا دے کر دوبارہ مریم نے پوچھا، جیسے تصدیق چاہ رہی ہو، ایسا ہی ہے نا؟ سنائی نہیں دیا جو جواب نہیں دے رہے؟ مریم ایک بار پھر چلائی۔ عاشر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جس میں حیرت تھی اس کے ری ایکشن پر۔ نہیں چھوڑوں گا، اتنا حق جتانے کے بعد بالکل بھی نہیں۔ عاشر کا اتنا کہنے کی دیر تھی، وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ دونوں کو تکلیف تھی اپنی اپنی جگہ پر۔ پھر کیوں چھوڑنے کی بات کی آپ نے؟ ایسا خیال بھی کیوں آیا آپ کو؟ مریم نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر کہا۔ تم سے زبردستی تعلق بنانے کی شرمندگی جو تھی، اس لیے تمہیں موقع دینا چاہ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، سچ میں سب سے زیادہ تم سے اور زیان سے شرمندہ ہوں۔ تم دونوں کو بہت تکلیف دے چکا ہوں۔ زیان کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے پناہ محبت دیکھی ہے میں نے۔ آخر میں وہ اعتراف کرنے سے خود کو روک نہ پایا، کہہ گیا بے ساختہ۔ پر مریم ذرا بھی نہ چونکی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی باخبر تھی اس سے۔ عاشر یہ بکواس مجھ سے نہ کریں، مجھے صرف آپ سے محبت ہے، سمجھے؟ ہمارے تعلق سے محبت ہے، مجھے کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ صرف آپ کی ضرورت ہے۔ مریم نے لفظ چڑھ کر کہے تھے، پر آخری لفظوں میں گزارش تھی عاشر کے لیے۔ مشرقی عورتوں کا اصل روپ لگی مریم عاشر کو، جو صرف اپنے شوہر کی ہے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ عاشر نے اس کا سر سینے سے اٹھایا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں سمارا کو کبھی اس تعلق سے آزاد نہیں کروں گا۔
یہ رشتہ اس کی سزا ہے، مرتے دم تک اسے یہ سزا جھیلنی ہے، میں اسے بساؤں گا۔ کیا پھر بھی تم رہو گی میرے ساتھ مریم؟ عاشر نے اپنا ارادہ بتا کر اسے سوال کیا۔ عاشر، وہ آپ کا اور سمارا کا معاملہ ہے جس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتی، نہ مجھے کہنے کا حق ہے، پر اگر میری رائے جاننا چاہو گے تو میں کچھ کہوں گی۔ مریم نے بغیر جھجکتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کہو، میں تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ عاشر نے اجازت دی۔ عاشر، جو اپنی موت آپ مر رہا ہو اسے تم کیا سزا دو گے؟ سزا تو اسے دینی چاہیے جسے اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، جو پہلے ہی سزا بھگت رہا ہو، اپنی ضمیر کی عدالت میں سے سزا دے کر آپ کو کوئی سکون اور تسلی نہیں ملنے والی۔ آپ نے زیان کی آنکھوں میں محبت دیکھی ہے نا، ایک بار سمارا کی آنکھوں میں بھی ضرور دیکھیے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تکلیف اذیت دیکھی ہے۔ مریم نے سکون سے اپنی بات واضح کی۔ مریم کے کہے لفظوں نے عاشر کے اندر ایک قیامت برپا کر دی۔ اس کی آنکھوں میں سب لمحے اتر آئے جب سمارا گھٹ گھٹ کے رویا کرتی تھی، تڑپا کرتی تھی۔ اس کی تڑپ، بے چینی سب یاد آیا تھا اس لمحے۔ اذیت میں رہتی تھی جسے وہ زیان کی دی ہوئی اذیت سمجھ رہا تھا، حقیقت وہ اس کا اپنا گلٹ تھا۔ ہاں، وہ اپنے گلٹ میں ہی جی رہی تھی۔ عاشر نے خود سے اعتراف کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو مریم، مجھے کیا ملے گا اسے زبردستی خود سے باندھ رکھنے پر؟ اسے میں کیا سزا دوں جو خود ہی جھیل رہا ہے اپنی سزا؟ جب زیان مجھے معاف کر چکا ہے تو میں بھی سمارا کو معاف کر کے خود کو اس بوجھ سے آزاد کر دوں جو ایک عرصے سے میں نے خود پر رکھا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوئی عاشر کی بات پر۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ اس کے ہاتھ تھامتا ہوا بولا، جانے میری کون سی نیکی کا ثمر ہو تم مریم، جو اللہ نے مجھے تم سے نوازا۔ عاشر نے اسے خود سے لگایا۔ آج سب بوجھ دلوں سے ہٹ گئے، زندگی پرسکون سی لگنے لگی تھی اسے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور محبت ان دونوں پر مسکرائی۔ آخر ان کا ہجر ختم ہوا۔